الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اب تک یہ بیان ہو چکا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کو نہیں مانا، حجتیں، اعتراضات، طرح طرح کے بہانے کہ جی فرشتہ آئے، نبی کھاتا کیوں ہے، نبی چلتا پھرتا کیوں ہے، اللہ ہمیں خود کیوں نہیں کہتا، ہم اللہ کو دیکھیں. اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے جو اعتراضات کیے اس کے حوالے سے میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا، آپ سن چکے. نبی کا انکار کرنے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، معجزات دیکھ کر بھی بحثیں کرنے والے، یہ کفار، یہ مشرکین، ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے نہیں مانا. ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوری طرح نہیں دیکھ پاتے. ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اللہ جسے دکھانا چاہے اپنا دیدار کراتا ہے، اور اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا. جنتی جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ ساری باتیں آپ سن چکے. نبی کے واسطے کی، وسیلے کی جو بھی نکیر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں،
یہ آج بھی جو لوگ ہیں وہ انہی کفار کے طریقے پر ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ نہیں مانا، اپنے آپ کو اس قابل سمجھ بیٹھے کہ ہم بغیر واسطے کے اللہ سے فیض پائیں، نبی کے وسیلے کے وہ لوگ منکر ہو گئے۔ انہوں نے جب کہا کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تو اللہ نے جواب دیا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اپنی موت کے وقت یا قیامت میں، تو وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ وہ فرشتوں کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر یہی کہیں گے یا اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار ہو جائے، کوئی آڑ ہو جائے۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ ان کے کاموں کے سبب جو کچھ انہوں نے کیا۔ پتہ چلا کہ ایمان والے کے پاس فرشتے آئیں گے مگر اچھی شکل میں آئیں گے، اور بے ایمان کے پاس ڈراؤنی شکل میں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جو کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کی طرح کر دیا، جو کسی سمجھانے کے لیے کہ سوراخ سے روشنی آ رہی ہو تو اس میں آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت باریک باریک ذرے، اس طرح کر دیا۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے جنت والوں کا کہ جو جنت والے ہیں ان کا اس دن اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور حساب کے بعد، حساب کی دوپہر کے بعد ان کی اچھی آرام کی جگہ ہوگی، جبکہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہوگا جو انکار کرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات ہم نے یہ جاننی ہے کہ انسان کے لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو اس کے لیے فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ تو ایمان کے بغیر جو بھی ہے وہ نجات کا، بخشش کا حقدار ہرگز نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد کرنے ہیں نیک اعمال۔ اگر کوئی نیک اعمال نہیں کرتا تو وہ خود کو سزا کا مستحق بناتا ہے۔ بڑی مشہور بات حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے بزرگوں سے سنی پڑھی کہ دوزخ میں جو آگ بتائی جاتی ہے یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس نے جتنے برے عمل کیے اس کے لیے ویسی ہی آگ، دوزخ کہتے ہی آگ کو ہیں، جہنم کہتے ہی آگ کو ہیں۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے نیک اعمال نہیں کیے، ہم نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی، اللہ کے احکام کو نہیں سنا، نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، تو پھر ہمارے عمل ہی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جان بوجھ کر کوئی برا یا نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ٹھکانہ کیا ہوگا وہ آپ سن چکے۔ اب یہاں احسن و مقیلہ فرمایا، بہشتی کون ہوں گے؟ اہل ایمان۔ جس دن کفار کا یہ حال ہوگا کہ ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ ہجرم مہجورہ پکاریں گے، ہمارے لیے کوئی دیوار ہو جائے، ہمیں یہ مناظر نظر نہ آئیں۔ ان کے اعمال اڑتی ہوئی غبار کی طرح بالکل بیکار بنا دیے جائیں گے،
اس دن اہل ایمان کے لیے خیر مستقرن کے الفاظ آئے کہ مسلمان ایمان والے بڑی اچھے جگہ پر ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہوگی. یہ مستقر کا لفظ عربی کا ہے، ایسی جگہ، ایسا مکان جسے انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے مقرر کرے، اس کو مستقر کہتے ہیں. اہل ایمان کی رہائش گاہ، قیام گاہ، ٹھہرنے کی جگہ ان کافروں دنیا داروں کی دنیاوی رہائش سے بہتر ہوگی. میں نے اس کے لیے گزشتہ جمعے آپ کو بتایا تھا سمجھانے کے لیے کہ لوگ جاتے ہیں ساحل پر، سمندر کے کنارے ریت ہوتی ہے پانی میں بھیگی ہوئی، اس کو بچے یا کچھ لوگ جمع کر کے گھروندے بناتے ہیں، اپنے محل بناتے ہیں. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں. کیوں؟ کہ ان سمجھداروں نے اصلی محل دیکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ تو ریت کا گراؤندا ہے، پانی کا ایک ریلا آئے گا اور بہہ جائے گا. تو وہ بچوں کو ٹوکیں تو بچوں کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ بڑی محنت سے بڑی خوشی سے بنا رہے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے اصلی محل دیکھے ہیں وہ ان محلات کو، ریت کے محل کو دیکھ کے ہنستے ہیں. اسی طرح آپ کو اللہ والے جب آخرت کی خبر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اصلی محلات کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں جو محل بنا رہے ہو یہ کیا چیز ہے. اصلی محل انہوں نے سنے ہوئے ہیں یا دیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصلی محل وہاں ہوں گے. تو یہ جو کافر آج دنیا میں ایک سے ایک عمارت بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے اس سے بہت بہتر اللہ نے بنائے ہیں. اہل ایمان کے مکانات آخر میں دنیا داروں کی، کافروں کی رہائش گاہوں سے، منزلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے. اور یہ فضیلت آخرت میں کفار کے ان مکانات کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے مزے میں، تو انہوں نے یہاں 2 دن ہی گزارنے. تمہیں جو محل ملیں گے وہ بڑے بہترین ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی اصحاب جنت کے لیے خود فرما رہا ہے کہ احسن مقیلا، ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، اچھی آرام کی جگہ. ایک لفظ عربی میں کہتے ہیں قیلولہ، دوپہر جس کو آپ دوپہر کہتے ہیں، اس کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا. عربی میں آج تک پورے عرب میں یہ سلسلہ چلا آ رہا. ان کے ہاں کہتے ہیں تغدا تمدا، تغشا تمشا، یہ ان کی ہاں کہاوت ہے کہ دوپہر کو کھاؤ تو سو جاؤ، رات کو کھاؤ تو چلو. رات کے کھانے کے بعد چلو، دن کے کھانے کے بعد سو جاؤ. یہ ان کے ہاں آج بھی کہاوت ہے. وہ جو دوپہر میں 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. کیوں کرو؟ تاکہ رات کو قیام کر سکو. آدھی رات کو اٹھنا پڑے تو یہ نہ ہو کہ جی نیند کم ہوئی ہے، یہ دن میں جو 1-2 گھنٹے مل جاتے ہیں یہ تمہارا آرام. آج بھی جائیں عرب میں، ظہر کے بعد وہ عصر تک اپنا کام بند رکھتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو یہ قیلولہ کرنے کے، آرام کرنے کے مقامات، ٹھہرنے کے مقامات، یعنی وہ دوپہر کے وقت جو آرام کرنا آپ کا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے جو رہائش گاہیں ہوں گی، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اگر وہ جنتی ہیں، جو آپ کو حوریں ملیں گی، جو آپ کو انعام ملیں گے، آپ ان کے ساتھ مزے کی جگہ میں ہوں گے. جبکہ جو ایمان والے نہیں وہ تکلیف میں، پریشانی میں ہوں گے. بہشت میں دوپہر نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، تو وہاں نیند بھی ایسی نہیں ہے جس کے لیے آپ سوچیں کہ نہیں جی میں اس طرح کی نیند جو دنیا میں ہوتی ہے. وہاں مطلق آرام ہوگا.
جنت کا موسم بتایا گیا جیسے فجر پڑنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے سہانا موسم، ایسا موسم ہوگا جنت میں، اور اس میں کوئی غفلت نہیں ہوگی، کوئی غافل نہیں کہ توجہ نہ ہو، نہ کوئی حس ادراک سے خالی ہوگی۔ اسی طرح جہنم میں کوئی مکان آرام کے لیے نہیں ہوگا، نہ وہاں کافروں کو نیند کے لیے وقت دیا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو اسی لیے بتایا۔ اب مقیل سے جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ اہل بہشت کے لیے، جنتیوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار، قرآن میں ہے نا، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن، لیکن جنتیوں کے لیے ہوگا جیسے صبح سے دوپہر کا وقت۔ ایک روایت میں آیا عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، ایک روایت میں آیا جس طرح نماز میں بیٹھتے ہو نا دو سجدوں کے درمیان اتنا وقت، جیسا کوئی ہوگا اس کے لیے اتنا آرام ہوگا۔ تو بہشتی اب قیامت کی گرمی، دماغ ابل رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنے پسینے میں غوطہ زن ہوگا، تو یہ قیلولہ کرنے والے قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے اس دھوپ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح قیلولہ والے سخت گرمی میں آرام کرتے ہیں، جنتیوں کو اس طرح آرام ملے گا۔ اب ایمان کی قدر پہچانو، اس ایمان کی اہمیت کو پہچانو۔ تو یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ باقی جو دوزخی ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے لیے 50,000 سال دنیا کے، اتنی مدت ان کے لیے ہوگی۔ اب اس سے ہم نے یہی جاننا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمیں اس دن سختی کا سامنا ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نیکی کریں تاکہ ہم اس سختی میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھدار کے لیے لازم ہے کہ جب انجام کا پتہ ہو تو پھر احتیاط کرے، اور جو احتیاط نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ کہ اس نے سمجھا نہیں۔ تو ہم سمجھدار کہلانا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں نہ سمجھ کہے تو غصہ آتا ہے، تو کام کیوں نہ سمجھی والے کر رہے ہیں؟ پھر سمجھداری والے کام کریں۔ وہ اللہ والے ہیں، اسی لیے وہ کوئی بھی وقت خالی گزارتے نہیں، عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کا سونا بھی عبادت، ان کا کھانا پینا بھی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد، یار میں اتنے کما لوں، یہ بنا لوں، یہ کر لوں، یوں کر لوں، ہم اسی میں لگے ہوئے۔ ساری اپنی محنت، جتنی توانائی ہے، صحت ہے، وہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں۔ جب پیسہ کما لیا تو صحت چلی گئی، اب وہی پیسہ لگا کے کوشش کر رہے ہیں صحت واپس آ جائے، وہ آتی نہیں، اور وقت گزر جاتا ہے۔ جب کسی کام کے نہیں رہتے کہتے ہیں چلو جی اب عبادت کر لو، تو پھر کیا کیا؟ وقت ہی ضائع کیا۔ سمجھدار وہ ہے جس کو حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔